أخافه ملك بني الأصفر. بني الأصفر رومی کہلاتے ہیں اس لیے کہ وہ اصفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق علیہ السلام کی اولاد. ان کو اصفر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض تو کہتے ہیں کہ حبشہ نے حملہ کیا رومیوں پر اور ان کی عورتوں سے وتی کی. حبشہ کی سیاہی اور رومیوں کی سفیدی زرد اولاد پیدا ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ اصفر نام تھا روم کے بیٹے کا، اس لیے بنو الاصفر کہلاتے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ نے، ان کی دادی حضرت سارہ نے ان کو سونے کا زیور پہنا دیا. فما زلت موقنا انه سيظهر، مجھ کو یہ یقین رہا کہ وہ غالب آ کر انه اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی دخل اللہ علیہ الاسلام، اللہ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یقین ختم ہو، بلکہ مطلب یہ ہے اس یقین کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ مجھ کو زبردستی بغیر خواہش کے اسلام میں داخل ہونا پڑا. ابتدا میں تو یہ مجبوراً مسلمان ہوئے، بعد میں صرف دل سے اسلام میں داخل ہو گئے حتیٰ کہ جنگ یرموک میں ان کی ایک آنکھ تھی جاتی رہی تھی. وکان ابن الناطور صاحب ایلیاء وہرقل، ابن ناطور تائے محملہ کے ساتھ، اور بعض روایات میں ناطور ذا سے واقع ہوا جس کے معنی حافظ بستان. ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو گئے. ظاہر یہ کہ ابن شہاب زہری نے یہ بات ان سے دخول فی الاسلام کے بعد سنی. صاحبہ ایلیاء و ہرقل، ایلیاء اور ہرقل کے صاحب تھے. لفظ صحبت صداقت کے معنی میں بھی آتا اور عمارت کے معنی میں بھی. یہاں یہ لفظ دونوں معنی میں بالاشتراک استعمال کیا گیا. ایریا کی طرف اضافت بمعنی عمارت ہے اور ہرقل کی طرف اضافت بمعنی صداقت. یہ انہی لوگوں کے مسلک پر، یہ تقریر لوگوں کے مسلک پر جو عموم مشترک کے قائل جیسے امام شافعی اور جمہور علماء. حنفیہ اس کے قائل نہیں، وہ عموم مجاز اختیار کریں گے. عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ کے کوئی ایسے مجازی معنی مراد لیے جائیں جس کے حقیقی معنی ایک فرد بن جائیں. جیسے یہاں صاحب کے معنی ذو لے لیے جائیں. صاحب ایلیاء و ہرقل کے معنی ایلیاء اور ہرقل والا. اب والا ہونا مضاف الیہ کے اعتبار سے متعین ہوگا. ایلیاء والا یعنی اس کا حاکم، ہرقل والا یعنی اس کا دوست. صاحب منصوب ہے ابو ذر کی روایت میں، اور یہ بھی اصیلی ضبط کیا. قاضی اعاظ کہتے ہیں کہ یہ نصب علی الاختصاص اور کانا کی خبر آگے سقفن آ رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سقفن کو بھی منصوب علی اختصاص قرار دیا جائے
اور یحدث ان ہرقل کو اس کی خبر بنایا جائے. بہرحال کانا کی خبر سقفن اور یحدث دونوں ہو سکتے ہیں، اور سقفن میں احتمال نسب الاختصاص کا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ سقفن منصوب پڑھا جائے، جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا. اور اگر اس کو منصوب نہ پڑھا جائے تو پھر یہ خبر ہوگا مبتدائے محذوف کی. اے وہو سقفن علی نثار الشام. سقف کا لفظ دو طرح ضبط کیا گیا، اسم اور فعل. اگر اسم ہے تو اس صورت میں ایک روایت سین سے پہلے حمزہ ہے اور سین ساکن ہے اس، اور دوسری روایت بغیر حمزہ کی. اور اگر فعل پڑھا جائے تو اس میں دو احتمال، دو روایتوں کے اعتبار سے دو احتمال. اگر حمزہ ہے تو باب فعال سے ماضی مقبول ہے، اور اگر حمزہ نہیں تو مضارع مقبول ہے. سقف کہتے ہیں بڑے پادری کو. عیسائیوں کے یہاں خصوصاً روم میں عمارات کی ایک خاص ترتیب تھی، اس کے اعتبار سے ان کے اسما مقرر تھے. انہیں میں ایک نام سقف، دوسرا بطریق تھا. سقف شہر میں مکران کے نیچے ہوتا، رئیس الکاہنین، اور وہ پترس کے نیچے ہوتا جس کا معرف بطریق ہے، اور معنی اس کے قصبہ، چونکہ اس کی کرسی سلطنت قصبہ ہوتی ہے اس لیے اس کو بطریق کہتے ہیں. حین قدم ایلیا اصبح یوما خبیث النفس. صبح کی اس حال کہ اس کا نفس خبیث ہے، یعنی طبیعت میں نشاط میں. یہاں خبث کی اضافت نفس کی طرف بغیر تعین کے کی گئی یہ جائز، لیکن خاص اپنے نفس کی طرف خبث کی اضافت ممنوع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں
لا يقولن احدكم خبثت نفسی ولكن ليقل لقست نفسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عقائد حقہ، اعمال صحیحہ، اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے تھے، ایسے ہی وہ آپ اقوال حسنہ کی تلقین فرماتے تھے. ناپسندیدہ کلمات کو ناپسند کرتے تھے، اسی لیے جن جگہوں یا اشخاص کے نام ناپسند تھے آپ نے ان کو تبدیل فرما دیا، اچھے نام عنایت فرمائے. فقال بعض بطارقته، بطارقہ جمع ہے اس کا مفرد بطریق، جس کے متعلق ابھی تھوڑی سی وضاحت آ چکی. بطریق سلطنت کے اندر بڑا مقام رکھتا، اس لیے اس کا ترجمہ خواص سلطنت سے کر دیتے ہیں. قدستن کرنا ہے تک ہم تیری صورت نئی سی محسوس کرتے ہیں، یعنی عام حالات میں چہرے کا جو نشاط ہوتا تھا وہ نہیں محسوس ہو رہا. کان ہرقل حذاء ينظر في النجوم، ہرقل کاہن تھا، نجوم میں نظر کرتا تھا. حذاء کو کہتے ہیں کاہن، اور کاہن وہ شخص کہلاتا جس کے پاس جن آتا ہے وہ ادھر ادھر کی خبریں سناتا. اور نجوم میں نظر کرنے والے کو منجم کہا جاتا. اب یا تو یہ کہا جائے کہ وہ عام حالات میں کہانت کی بنیاد جن ہوتے ہیں، لیکن بعض وقت نظر فی النجوم پر مبنی ہوتی ہے. اور یا یہ کہا جائے کہ دونوں ہی اوصاف سے متصف، کاہن بھی تھا منجم بھی تھا. یا فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملک الختان والدهر. میں نے نجوم پر نظر کی تو مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ ملک الختان کا غلبہ ہوگا. ملک الختان بضم المی، مالک الختان بفتح المیم وکسر اللام، دونوں جائز ہے. ملک الختان سے اہل ختنہ ہیں. یہاں اشکال یہ کہ اس سے تو کہانت اور تنظیم کی تائید ہوتی ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں لا عدوہ ولا تیرا وارد ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا اور فرمایا من اتا کاہنن اور راہن. فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا امام بخاری کو تکمیل قصے کے طور پر ذکر کیا. ان کا مقصد کہانت کی تائید نہیں، بلکہ اگر ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت چاروں طرف سے حاصل ہو رہی تھی، خواہ اہل کتاب یا کاہن محق ہوں یا مبتدع.
فمن يقتطن من هذه الأمة خدا ہے واقع میں ایسے جس وقت کا یہ قصہ ہے اسی زمانے میں حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی جس میں 10 سال کے لیے جنگ بندی پر دستخط ہو گئے تھے اور قریش کے بدعہدی کرنے کی وجہ سے 2 سال بعد نتیجتاً مکہ فتح ہو گیا. اسی لیے صلح حدیبیہ کو حضور نے فتح قرار دیا. اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا اور اللہ نے فرمایا فمن يقتطن من هذه الامه قالوا ليس يقتطن الا اليهود. یہ انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا. ان کے علاقے میں یہودی ختنہ کراتے تھے اور نصارے حجاز ختنہ کا معمول تھا اس لیے کہ یہ سنت ابراہیمی. عیسائیوں نے اس سنت کو چھوڑ رکھا تھا. فلا یہمنک شانہم یعنی یہودیوں کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ ان سے کسی بات کا ڈر ہو. وقت الی مدائن ملک کا فلیقتل من فیہم من الیہود. اپنے ملک کے شہروں کے حکام کو فرمان جاری کر دیجیے وہاں کے یہودیوں کو تحقیق کر دیں. تو بیناہم علی امر فتح ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسی غور و فکر میں تھے اور یہی گفتگو چل رہی تھی کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا. یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سنا رہا تھا. یعنی آپ کے اور آپ کے قوم کے مابین جو جنگیں ہیں ان کو بتا رہا تھا. فلما استخبرہ ہرقل نے جب اس سے واقعات معلوم کر لیے قال اذهبوا فانظروا امقتتان ہوا لے جاؤ دیکھو یہ مقتول. فنظروا الیہ فحدثوہ آپ کی خبر دی ہاں یہ مقتول ہے. وسألہ عن العرب فقال هم يقتتلون. اس نے پوچھا اس نے عرب کا حال معلوم کیا. اس نے کہا سب ختنہ کراتے ہیں. فقال ہرقل هذا ملک هذه یعنی رات میں جو مجھ کو نظر آیا تھا ملک الختان ظہر اس سے اس امت عرب کا ملک مراد ہے. ملک بضم المی یا ملک هذه الامه جیسا کہ دوسری روایت. ایک تیسری روایت میں وارد ہوا ہے هذا ملک هذه اے هذا الذي رأيته قد ظہر بملک هذه الامه. اور چوتھی روایت میں هذا یملک. قاضی آپ کہتے ہیں تصحیح ہے. ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں هذا مبتدا ہے اور یملک اس کی خبر ہے. كتب هرقل الى صاحب له برومية. رومية روم کا پائے تخت ملک روم کا پائے تخت. سعید بن منصور کی روایت میں اس کا نام بغاطر باب کے ساتھ آیا لیکن بظاہر یہ تصحیح ہوگا مشہور ضباطر ظالم معجمہ سے ہے.
وکان نذیر فی العلم. اس پر یہ اشکال ہو سکتا کہ غافر کے قصے میں تو یہ کہ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے سیاہ کپڑے اتار کر سفید کپڑے پہن لیے اور رومیوں کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا کہ نبی آخر الزمان ظاہر ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا. بس کلمہ پڑھنا تھا کہ سارے رومی ٹوٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا. اور روایت کے قصے سے معلوم ہوتا کہ وہ قتل نہیں ہوا بلکہ ہرقل کو خط لکھا جو ہرقل کو ہمس میں ملا. اب یا تو یہ کہا جائے کہ زغافر کا قصہ اور صاحب رومیہ سے اور مراد، اور یا یہ کہا جائے یہ دو قصے ہوں گے. پہلی مرتبہ کہ اس نے اظہار ایمان نہیں کیا، ہرقل کو خط لکھ کر بھیج دیا، اور دوسری مرتبہ اظہار ایمان کر دیا. فی دسکرۃ، دسکرہ وہ محل کہلاتا ہے جس کے اطراف بیوت اور حجرات ہوتے ہیں، جس میں خواص سلطنت کا قیام ہوتا ہے. بادشاہ اوپر سے ان کو خطاب کرتا تھا، تحفظ کی نیت سے نیچے کے دروازے اوپر چڑھتے ہوئے لگا لیتا تھا، بند کر دیتا تھا. فامر بابواب ثم امر بابواب فغلق، اس کے دروازے بند کرا دیے گئے. اوپر سے جھانکا، حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم کو فلاح و رشد کی خواہش ہے؟ وہاں یسبق ملککم، اور تمہارا ملک باقی ہے. فتبایعوا حاضر، اس نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو. دوسرے نسخے میں فنبایع ہے، ہم بیعت کر لیں. فحاسو حیثتہم الوحش، ایسے بھاگے جیسے وحشی گدھوں کے اندر خود نفرت کا وصف ہوتا، اور وحشی گدھے بہت زیادہ. تو گویا یہ بتانا ہے کہ بڑی زبردست نفرت ظاہر ہوئی. فلما رأى ہرقل نفرتهم ويسمر الایمان قال ردوه معي، ان کو واپس کرو. اور پھر کہنے لگا انی قلت مقالتی فنختبر بها شدتکم علی دین، میں نے تو یہ بات تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینے کے لیے کہی تھی. فقد رہے، سارے سجدے چلے گئے. یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جس چیز پر زمانے تک رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتا. اس کے خلاف وہ بات حق ہی، اس کے خلاف اگرچہ حق ہو لیکن آدمی اس کو مانتا. فسجدوا له، یہ ان کے یہاں کا دستور تھا، لوگ اپنے بادشاہوں کو تعظیمی سجدے کرتے. ورضوا فکان ذالک آخر شان ہرقل، یہ ہرقل کا آخری قصہ جو یہاں پر اس وقت پیش آیا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہرقل کا اس کے بعد فاطمہ ہو گیا، بلکہ ہرقل نے اس کے بعد جنگ موتا میں لشکر بھیجا، جنگ تبوک میں خود لشکر لے کر آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اس کو خط بھیجا، اس نے اس کے جواب میں خط بھیجا، اس کی جو مفصل مسند احمد میں سعید بن ابی راشد تنوخی کی روایت میں، جس کو تنوخی سے نقل کرتے ہیں، وارد ہوا، اور اس میں اختلاف ہے کہ ہرقل مسلمان ہوا ہے۔ ابن عبد البر نے تو اس کو استیعاب میں ذکر کر کے یہ اشارہ دیا کہ مسلمان ہو گیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے ابو عبید کی کتاب الاموال وارد ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ میں مسلمان، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف صاف فرما دیا کہ عدو اللہ لیس بمسلم، دشمن خدا جھوٹ۔ مسند احمد میں ہے کذب بل هو علی نصرانیت، جھوٹ بولتا یہ اپنی نصرانیت پر باقی ہے۔ قال ابو عبد اللہ رواہ صالح بن کیسان ویونس بن معمر عن الزہری، یعنی یہ روایت جیسے شعیب بن ابی حمزہ زہری سے نقل کرتے ایسے صالح بن کیسان، یونس بن یزید الایلی اور معمر بن راشد المانی بھی اسی طرح سے روایت کرتے ہیں۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ كان بعلوم حسنہ قال بسم اللہ کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن کتاب الایمان کتاب کے معنی لغت میں جمع کرنے کے آتے ہیں، اسی سے لشکر کے دستے کو کتیبہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں علوم کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں جو عادتاً ابواب و فصول پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ الفاظ کے پیش نظر تو حقیقی جمع پایا جاتا ہے اور معانی کے پیش نظر اعتباری جمع ہوتا ہے، چونکہ الفاظ معانی پر دلالت کرتی ہیں، اور جب دلالت کرنے والے کلمات جمع ہو جائیں گے تو ان کے دامن جو معانی پوشیدہ ہے وہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ اس کو علی المشہور مرفوع پڑھا گیا، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی حاضر، اور مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، خبر کو محذوف مان سکتے ہیں، اور نصب بھی جائز ہے، اے اقرا یا خود۔ پھر بخاری کے نسخوں میں اختلاف
بعض نسخوں میں عنوان مقدم ہے بسملہ سے، اس کی صورت تو ایسی ہے جیسے قرآن میں اس میں پہلے اس میں صورت ہوتا ہے، بعد میں بسملہ اور پھر احادیث آیات ہوتی ہیں، تو عنوان بمنزل اس میں صورت کے ہے اور احادیث بمنزل آیات کے، اس لیے پہلے اسم کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد بسملہ ذکر کی گئی، پھر احادیث لائی گئی، اور بعض نسخوں میں بسملہ عنوان سے مقدم ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بسملہ ہر چیز پر مقدم ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر یہ ایک سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو کتاب کے عنوان سے شروع کیا اور بد الوحی کو باب کے عنوان سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بد الوحی میں ایک مضمون ہے اور کتاب الایمان مختلف ابواب التراجم، اس لیے ہم کو کتاب کے عنوان سے معنون کیا ہے، کیونکہ کتاب مختلف ابواب کے مجموعے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں امام بخاری بجائے کتاب کے ابواب کا عنوان دے دیتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بد الوحی کا عنوان بمنزل تمہید کے اور آئندہ آنے والے مضامین مقاصد کے درجے میں، اس لیے تمہید و مقاصد کے آغاز میں فرق رکھا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بد الوحی تو مقسم ہے اور آگے آنے والے مضامین اس کی اقسام۔ اس کے بعد یہ سمجھ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کو بہت ہی نفیس ترتیب سے مرتب فرمایا۔ سب سے پہلے بد الوحی کا ترجمہ لا کر یہ واضح کیا اس کتاب میں وحی کو جمع کیا جائے گا، اس لیے اس کا آغاز ابتدائے وحی سے کیا جا رہا، اور جس پر وحی اتری ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب نزول وحی سے ان کی رسالت ثابت ہو گئی تو ان پر ایمان لانا اور ان کی باتوں کا علم و یقین کرنا لازم ہو گیا۔ اسی اس کے فوراً بعد کتاب الایمان لائے، اور ایمان افضل العلوم ہے، اس کے بیان سے فراغت کے بعد مطلق علم کے آداب و مسائل ذکر کیے، اور علم کا مقصود اعمال، اس لیے اعمال کی سلسلہ جنبانی کی، اور علی المشہور سب سے اہم نماز ہے، اور اس کی 4 شرائط سب سے اہم اور کثیر الفروع طہارت، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ فإن الشرط مقدم علی المشروط، اس سے فراغت کے بعد صلاۃ کو ذکر فرمایا، اور صلاۃ عبادت بدنی، جب اس سے فارغ ہو گئے تو زکوٰۃ کو ذکر کیا،
اس لیے کہ وہ عبادت مالی اور انسان کے سامنے یہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی جان، دوسرے اس کا مال۔ جب دونوں سے متعلق احکام بیان کر چکے تو کتاب المناسک ذکر کی، اس لیے کہ دونوں، اس لیے کہ مناسک دونوں سے مرکب، اس میں مال بھی استعمال ہوتا ہے اور جان، اور یہ تینوں عبادات فعلیہ ان سے فراغت ہو گئی تو صوم کو لے آئے جو عبادت ترکی، اور جب عبادات سے فراغت ہو گئی جن سے مقصود اللہ کا حق ادا کرنا، تو بندوں کی ضرورت کی طرف توجہ فرمائی اور کتاب البیوع منعقد کی، اور پھر بیوع اور اس کے متعلقات مسلسل ذکر کرتے ہیں۔ آگے جہاں ابواب آئیں گے وہاں مناسبات کی طرف اشارہ آتا رہے گا۔ ایمان بابی فعال کا مصدر ہے۔ ابن قتیبہ ابو بکر بن الباقلانی محمد بن اسماعیل تیمی وغیرہ نے لکھا ہے، اس کے معنی ہیں تصدیق، اور ابن الباقلانی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا۔ وہ فرماتے ہیں محض اجماع کا دعویٰ کر دیں ثبوت اجماع کے لیے کافی نہیں۔ بعض سلف نے ایمان کی تفسیر اقرار کی، اس کا جواب یہ ہے اقرار سے انسان کے تصدیق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس اقرار کو ایمان کی تفسیر میں ذکر کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان و تصدیق میں کئی طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے اگر کوئی کسی کی تصدیق کر دیتا تو کہتے ہیں صدقہ، لیکن آمنہ یا آمن بھی نہیں کہتے، آمن لہو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فآمن لہو، فرماتا ہے وما انت بمؤمن لنا، یؤمن باللہ، اور فرماتا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صلات کا فرق، اصل بات یہ ہے جو مواد استعمال ہوتے ہیں وہ معنی اشتراک، وہ ان میں معنی اشتراک، لیکن صلات میں فرق ہوتا۔ دیکھو لفظ دعا کے معنی میں لفظ صلاۃ آتا، لیکن کسی کے لیے اچھی دعا کرنے کے لیے دعا لہو کہتے ہیں، اور بد دعا کرنے کے لیے دعا لہ کہتے ہیں۔ لیکن یہی لفظ صلاۃ جب کسی کے لیے اچھی دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو صلی علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی یہ فرق،
دوسرا فرق یہ ہے کہ ایمان کے مقابل کفر استعمال ہوتا ہے اور تصدیق کے مقابل تکذیب استعمال کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اور بھی. تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ تصدیق و تکذیب کا تعلق ہر خبر سے ہوتا ہے، خواہ کسی مشہود سے اس کا تعلق، جیسے کوئی کہے السماء فوقنا الارض تحتنا، سننے والا کہے صدقتا یا کذب، اور یا کسی امر غائب سے ہو، جیسے کوئی کہے فوق السماء سماء وفی الارض کذا. اور لفظ ایمان کا تعلق ایسی خبر سے ہے جو غائب سے تعلق رکھتی ہے، جس میں کسی امر غائب کی خبر دی جاتی، جو آدمی کے مشاہدے میں نہیں، جیسے قیامت کی خبر، فرشتے کی آمد کی خبر، اللہ کے متعلق خبر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حاصل صرف یہ نکلا کہ ایمان تصدیق مخصوص کا نام ہے، جس میں ایسی خبر کی تصدیق کرنے کو ایمان کہیں گے جس میں مخبر کو امین سمجھا جاتا ہو. اسی لیے راغب اصفہانی نے لکھا ہے الایمان التصدیق الذی معہ امن، اور سلف نے ایمان کو تصدیق کے معنی ہی میں لیا، وہ مخصوص تصدیق صحیح. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام محمد بن نصر مروزی کی کتاب الایمان کے حوالے سے نقل کیا کہ عبد الملک بن مروان نے سعید بن جبیر کو خط لکھا. مجھ کو تردد ہو گیا ابن جبیر ہے یا ابن مسیب، ظاہر یہ ہے کہ سعید بن جبیر ہے. تو سعید نے جواب دیا کتبت تسألنی عن الایمان، الایمان هو التصدیق. ان يصدق العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكتبت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن. بہرحال یہ ایک مسلم حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے اندر ایمان کی اصل تصدیق ہے، وہ مخصوص تصدیق صحیح، ایسی تصدیق جس میں مخبر کو امین سمجھ کر اس کی بات کو تسلیم کیا گیا. ایمان کی حقیقت شرعیہ میں اختلاف ہے. ابو الحسن اشعری کا معروف مسلک
ابو منصور ماتریدی کا مذہب یہ ہے کہ ایمان امور مخصوصہ کی تصدیق کا نام ہے. جس چیز کا